العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے. گزشتہ سبق میں زکوٰۃ کے نصاب کے تعلق سے بات آئی. نصاب وجوب زکوٰۃ کے واسطے علت ہے، اور پھر یہ علت مشابہ بالسبب ہے. مشابہ بالسبب ہونے کی کئی پہچان بتلائی گئی تھی. ایک تو یہ کہ زمان اور وقت کی طرف حولان حول کی طرف منسوب ہے، اور اسی طریقے سے دو دلیل اور مصنف نے دی تھی. انما تراخا الی ما لیس بحادث بھی، زکوٰۃ کو جو مؤخر کیا شریعت نے ایسی چیز کی طرف جو خود نصاب سے پیدا نہیں ہوتی، مراد نما اور بڑھوتری کی طرف جس کے قائم مقام حولان حول ہے. یہ سب باتیں ماقبل میں آ چکی ہے. آج کا جو سبق ہے بالکل 248 کے شروع کی عبارت ہے، پہلی لائن کی. وَلَمَّا كَانَ مُتَرَاخِيًا إِلَى وَصْفٍ لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ أَشْبَهَ الْعِلَلِ. اس عبارت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے. پہلے آپ اشکال سمجھیں کہ نصاب کو مصنف نے علت مشابہ بالسبب قرار دیا. نصاب علت ہے، مشابہ بالسبب ہے. معترض یہ کہہ رہا ہے اس کا نام اگر الٹا رکھ دیا جائے تو کیا حرج ہے، یعنی سبب مشابہ بالعلہ. سبب مشابہ بالعلہ مصنف کرے ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو نما ہے اور جس نما بڑھوتری تک مؤخر ہونے کی وجہ سے اس کو مشابہ بالسبب قرار دیا گیا، وہ نما وصف غیر مستقل ہے. وصف غیر مستقل ہے. جو وصف غیر مستقل ہو اس کو علت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، چونکہ اگر آپ اس کو سبب مشابہ بالعلہ کہیں گے تو ظاہر نصاب کو سبب بنانا ہوگا، اور مشابہ بالعلہ کہیں گے تو نما کو علت قرار دینا ہوگا، اور نما خود وصف غیر مستقل ہے، اس کو علت کا درجہ ہرگز نہیں دیا جا سکتا کہ آپ نصاب کو سبب کا درجہ دے دیں. نما بڑھوتری جس تک زکوٰۃ کے وجوب کو مؤخر کیا گیا اس کو آپ علت کا درجہ دے دیں، حالانکہ وہ وصف غیر مستقل ہے. یہ ہرگز مناسب نہیں ہے، اور اس کو یہ کہنا کہ یہ سبب مشابہ بالعلہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ سبب مشابہ بالعلہ سبب نصاب کو گویا آپ نے قرار دے دیا، اور علت جو ہے نما کو قرار دے دیا، حالانکہ نما وصف غیر مستقل ہے. اس لیے اس کا درست نام یہی ہے کہ علت ہے مشابہ بالسبب. علت سے مراد نصاب ہے، اور مشابہ بالسبب اس لیے کہ وجوب زکوٰۃ کو نما تک مؤخر کیا گیا. نما وصف غیر مستقل ہے، اس لیے اس کو سبب ہی کا درجہ دیا جائے. دیکھیے عبارت مصنف کی، وَلَمَّا كَانَ مُتَرَاخِيًا إِلَى وَصْفٍ لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ. جب یہ حکم زکوٰۃ مؤخر ہوا ایسے وصف کی طرف جو مستقل بذات نہیں ہے تو اشبہ العلل، تو یہ نصاب علت کے مشابہ ہوگا. وَكَانَ هَذِهِ الشُّبْهَةُ غَالِبًا، اور یہ شبہ غالب ہوگا، یعنی یہ علت مشابہ بالسبب ہوگا، اور سبب مشابہ بالعلت والا شبہ غالب نہیں. کیوں؟ لأن النصاب اصل، اس لیے کہ نصاب اصل ہے، اس کو علت ہی کا درجہ دیا جائے، اور علت مشابہ اور نما وصف ہے. اگر آپ اس کو سبب مشابہ بالعلت کہیں گے تو ایک وصف کو علت کا درجہ دینا ہوگا، اور وہ بھی وصف غیر مستقل کو علت کا درجہ دینا ہوگا. بہرحال یہ بات ہو گئی کہ یہ علت مشابہ بالسبب ہے. اور چونکہ وجوب زکوٰۃ نما تک مؤخر ہوا، نما اور بڑھوتری کے قائم مقام حولان حول ہے تو علت مشابہ بالسبب، نما تک مؤخر ہونے کی وجہ سے مشابہ بالسبب ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ شروع سال میں قطعی طور پر وجوب زکوٰۃ ظاہر نہیں ہوگا. قطعی سے مراد وجوبی طور پر لا يظهر وجوب الزکوٰۃ فی اول الحول قطعا. شروع سال میں وجوب زکوٰۃ قطعی طور پر ظاہر نہیں ہوگا، یعنی وجوب ظاہر نہیں ہوگا قطعا. ہاں جواز ظاہر ہو سکتا ہے. جواز اس لیے ظاہر ہوگا کہ علت بہرحال نصاب تو موجود ہے، گرچہ مشابہ بالسبب نما وہ 1 سال کے بعد اس کا تحقق ہوگا اور وجوب زکوٰۃ کا تحقق بھی سال گزرنے کے بعد ہوگا، لیکن جواز زکوٰۃ اول حول میں موجود ہے. شروع سال میں اگر کوئی دینا چاہے زکوٰۃ تو دے سکتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی چونکہ نصاب موجود ہے. بخلاف ما ذکرنا من البیوع، بخلاف ما ذکرنا من البیوع، بخلاف جو بے ہم نے ذکر کی ما قبل میں. یہ کون سی بے تھی؟ بے موقوف، بغیر اجازت کے بے ہو گئی، فضولی کی بے، اور بے بشرط الخیار. بے بشرط الخیار گرچہ ان دونوں کے اندر رکن بے موجود ہے بے کے وقت ہی سے، لیکن آپ نے مسئلہ پڑھ لیا ہے. حکم بے ملکیت کو ثابت کریں گے کب؟ جبکہ خیار شرط ختم ہو جائے. فی الحال حکم بے ملکیت کو ثابت نہیں کریں گے، حکم بے ملکیت کو ثابت نہیں کریں گے فی الحال. وجہ فرق ظاہر ہے کہ نصاب شروع سے موجود ہے. شروع سال میں تو وہاں پر ہم نے جواز زکوٰۃ کا حکم لگا دیا شروع سال میں ہی، لیکن یہاں پر چونکہ شرط خیار لگ گئی، گرچہ رکن موجود ہے بے کی ایجاب و قبول، لیکن حکم شروع سے ہم موجود نہیں اس وقت لگا سکتے ہیں اس کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے. بخلاف ما ذکرنا من البیوع، ہاں البتہ خیار شرط ختم کر دے اور فضولی کی بے ہوئی تھی اور اجازت دے دے تو وہاں پر حکم لگایا جا سکتا ہے اور شروع سے ملکیت ثابت کریں گے، لیکن فی الحال ہم بے اور ملکیت کا حکم ہم فی الحال نہیں لگا سکتے. تو یہ فرق ہے بے والے مسئلے میں اور زکوٰۃ والے مسئلے میں. زکوٰۃ میں اصل نصاب موجود ہے تو شروع سال میں ہم جواز زکوٰۃ کا حکم لگا دیں گے، اور بے والے مسئلے میں چونکہ مالک نے اجازت نہیں دی یا شرط خیار نہیں ہے تو ہم شروع سے ابھی سے حکم بے اور ملکیت کا حکم ہم نہیں لگائیں گے. ہاں جب مالک اجازت دے دے اور خیار شرط ختم ہو جائے تو ملکیت وہاں بھی ثابت ہوگی بعد میں، لیکن شروع ہی سے ملکیت ثابت ہوگی. اسی لیے زوائد کا، دودھ کا بچہ پیدا ہوا تو اس کا مالک، یہ مسئلہ ماقبل میں گزر چکا ہے. ہم نے زوائد کا مالک بھی مشتری کو بنایا تھا. تو یہ جو تشبیہ دی ہے بیوع کے اندر، نصاب کے اندر نصاب موجود ہے اس لیے شروع سال میں زکوٰۃ دینا درست ہے. بے کے اندر رکن بے ایجاب و قبول تو موجود ہے، لیکن ہم ملکیت کا حکم نہیں ہم نے لگایا چونکہ شروع میں مالک کی اجازت نہیں اور شرط خیار کی وجہ سے مانے اور رکاوٹ پائی گئی. اس لیے دونوں مسئلوں میں فرق ہے، بے اور مسئلہ نصاب میں اور مسئلہ زکوٰۃ میں. بخلاف ما ذکرنا من البیوع ولما کان کر اشبہ العلل، یہ علت کے مشابہ اور یہی اصل ہے تو وجوب ثابت جو ہوگا اصل ہی سے ہوگا تقدیراً، یعنی محض نصاب سے وجوب ثبوت اس کا ہو جائے گا. حتی صحت تعجیل، یہاں تک کہ اس میں تعجیل صحیح ہے. یہاں پر تعجیل یعنی فوری اگر شروع سال میں کوئی زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن یہ وجوب جو ثابت ہے یہ وجوب زکوٰۃ سے مراد جواز زکوٰۃ ہے، وجوب قطعاً نہیں. اوپر وجوب زکوٰۃ کے ساتھ قطعاً کی قید لگایا تھا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں پر وجوب کو ثبوت کے معنی میں لے، وجوب بمعنی ثبوت، اور اوپر جو وجوب زکوٰۃ اس کے ساتھ قطعاً کی قید ہے وہاں پر وجوب اپنے عرفی معنی میں، مشہور کے معنی میں، تو اس کا ثبوت فی الحال ہو جائے گا، اصل ہی سے ہوگا. اور تعجیل بھی درست ہے کہ شروع سال میں اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن زکوٰۃ جو بنے گی بعد الحول، سال گزرنے کے بعد ہی، چونکہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سال گزرنے کے بعد ہی. شروع سال میں تو نفس جواز تھا، زکوٰۃ بنے گی سال کے بعد ہی. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حتیٰ زکوٰۃ تو ادا ہو گئی
لیکن اس پر زکوٰۃ ہونے کا حکم لگائیں گے سال گزرنے کے بعد. اس لیے ہمارے فقہا نے فرمایا سال گزرنے سے پہلے اس فقیر سے اگر کوئی زکوٰۃ دینے والا مال کو واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، چونکہ در حقیقت وہ ابھی زکوٰۃ نہیں بنی، لیکن زکوٰۃ بہرحال ادا ہو گئی. اور ہلاک بھی ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ ہی میں شمار کیا جائے گا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حقیقت میں وہ زکوٰۃ جب بنے گی سال گزر جائے، تو اس لیے اگر درمیان میں سال گزرنے سے پہلے فقیر سے اس مال کو کسی وجہ سے واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے. لیکن یسیر زکاۃً بعد الحول، یہ مسئلہ احناف کے نزدیک ہے کہ شروع سال ہی میں جیسے ہی نصاب کا مالک ہو وجوب جواز زکوٰۃ کا حکم لگایا جا سکتا ہے. اس میں اختلاف ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شروع سال ہی میں علت کاملہ اس کو مانتے ہیں، اور شروع سال میں حولان حول گزرنا کوئی ضروری نہیں. شروع سال میں ان کے یہاں زکوٰۃ پر وجوبی طور پر حکم لگا دیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک سال نہ گزرے نصاب علت کاملہ نہیں بنتی اس سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا ہی درست نہیں. ان کے نزدیک وجوب زکوٰۃ، جواز زکوٰۃ سب کا حکم سال گزرنے کے بعد ہی لگائیں گے. یہ تینوں حضرات کا اختلاف ہے. ہمارے نزدیک جواز فی اول الحول، وجوب الی تمام الحول. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شروع سال ہی میں نصاب علت کاملہ ہے، وجوبی طور پر زکوٰۃ کا حکم لگا دیں گے. البتہ حولان حول کے بعد بھی ادا کیا تو بھی درست ہے، لیکن شروع سال میں ادا کر دیا جائے اور علت کاملہ ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک سال نہ گزرے وہ علت کاملہ نہیں بنتی. زکوٰۃ ہوگی ہی نہیں جب سال مکمل ہونے سے پہلے اگر ادا کی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. الحمدللہ یہ زکوٰۃ کا اور نصاب کا مسئلہ مکمل ہوا ہے. ایک اور مثال آگے آئے گی، علت اسمن ہو معنن ہو، یہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.